جب سے کمرے میں آیا تھا وہ گہری سوچ میں مبتلا تھی، اس کے آنے کا بھی کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، جی کچھ نہیں۔ اس نے چونکہ سلار کو دیکھا، سلار نے بر پر اسے اپنے پاس بلا اپنے سینے سے لگا لیا، جیزا سکون سے آنکھیں بند کی۔ کوئی بات پریشان کر رہی تھی تمہیں؟ سلار نے اس کے بال میں ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ ساحلہ کیا؟ سلار نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اس کا چہرہ لال ہوا۔ سلار نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھ سے کیا چھپانا؟ آپ کو پتہ ہے نا، عقیدت بابی اور شفا بابی کے گھر بھی آنے والا ہے۔ اس نے چہرہ جھکائے سرخ چہرے کے ساتھ کہا، ہاں پتہ ہے۔ سلار نے اس کے گال کو چھوا۔ مجھے بہت پسند ہے، جیزا کہہ کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کی بات سمجھا۔ سلار کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی جبکہ آنکھوں میں تکلیف چھا گئی تھی۔ جیزا کے بال میں چلتا ہاتھ تھام گیا تھا۔ جب اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو جیزا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ آپ کو نہیں پسند بچے؟ اس نے سلار کے سنجیدہ چہرے پر نظر جمائے پوچھا۔ بہت پسند ہے بچے، لیکن ابھی تم خود بہت چھوٹی ہے، تھوڑی بڑی ہو جاؤ تو اللہ ہمیں بھی اپنا بیبی دے دے گا۔ سلار نے بامشکل مسکرا کر اس کے ناک پر لب رکھے تھے۔ کوئی چھوٹی نہیں ہوں، میں پورے 21 سال کی ہو چکی ہے۔ جیزا اس سے دور ہوتی گردن اکڑا کر کہنے لگی، اچھا ذرا پاس آ کر بتاؤ کتنی بڑی ہو گئی؟ سلار نے خمار آلودہ نگاہوں سے اس کے سراپے کو دیکھ کر کہا۔ ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجتی نظر آئی۔ وہ 2 قدم اور دور ہوئی۔ مجھے امی نے بلایا تھا۔ وہ جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیزا جلدی سے ادھر۔ سالار نے گھور کر اسے دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، میں پاگل تھوڑی جو شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالوں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر زبان چڑھا کر کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ اس کے نکلتے ہی سالار نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ وہ جیزا سے بے انتہا محبت کرنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی وہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ اپنی اولاد کی خواہش اسے بھی تھی، لیکن اللہ کے فیصلے پر بھی وہ راضی تھا۔ بس وہ جیزا کے لیے پریشان تھا۔ ابھی تو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، بس سال ہونے والا تھا شادی کو، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ جانتا تھا جیزا کی پریشانی بڑھتی جائے گی، اور جب اسے حقیقت کا علم ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا، یہ سوچ کر وہ پریشان تھا اور تھکا ہارا گھر آیا تھا۔ سب لاؤنج میں جمع اس کو دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ کل وہ رات کو ہی گھر سے چلا گیا تھا اور اپنا نمبر بھی بند کر دیا تھا۔ وہ کچھ وقت اکیلا رہنا چاہتا تھا، اس لیے کسی سے بھی رابطہ نہیں کیا۔ وہ سب ٹھیک ہے امی؟ اس نے سائدہ بیگم سے پوچھا۔ تمہیں کیا، تم جاؤ باہر، بند رکھو اپنا موبائل، گھر میں کوئی جیے یا مرے تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ سائدہ بیگم نے غصے سے کہا۔ اسے عقیدت کی وجہ سے عرش پر غصہ تھا، اوپر سے وہ کل رات کا گیا اب واپس آ رہا تھا۔ اب بھی وہاں گھر کی ساری خواتین جمع تھے سوائے شفا اور منت کے۔ عقیدت نے عرش کی طرف دیکھا جو اب بھی غصے میں لگ رہا تھا۔ بڑی امی آپ مجھے بتائیے کیا ہوا، کیوں پریشان ہیں آپ سب؟ اس نے سنجیدگی سے فرح بیگم سے پوچھا۔ آگے بیگم اسے سب بتاتی چلی گئی۔ عرش پریشان سا کھڑا ہو گیا۔ کہاں ہے منت؟ اب یہ کیسی ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ شفا کے پاس روم میں ہے، لیکن شکر ہے اللہ کا بالکل ٹھیک ہے، فرید نے اسے بتایا۔ آپ بھی چلیے میرے ساتھ، مجھے منت کو دیکھنا ہے۔ وہ فرید کو بولتا خود بھی آگے بڑھ گیا، فریحہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ عقیدت نے تکلیف سے اسے دیکھا تھا، جس نے ایک نظر پہ اپنی بیوی پر ڈالنا ضروری نہیں سمجھا تھا، لیکن وہ جانتی تھی اس کی غلطی معافی لائق نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی نم آنکھیں جھکا گئی۔ بڑے کمرے میں داخل ہوئی، پھر عرش بھی اجازت لیتا کمرے میں داخل ہوا۔ شفا کوچ پر بیٹھی منت کے ساتھ کھیلی تھی، ان کو دیکھا اٹھ کھڑی۔ عرش نے آگے بڑھ کر منت کو اٹھا لیا۔ چاچو کی جان کیسی ہے؟ اس نے محبت سے اس کا ماتھا چھو کر پوچھا۔ اس نے جب سے زرش کی حرکت کا سنا تھا اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس گھر کی جان تھی، ہر کسی کی جان بسی تھی، اس میں ہر کوئی گھر آ کر سب سے پہلے اسی سے پیار کرتا تھا۔ اس گھٹیا عورت نے منت پر ہی نہیں ان سب کی جان پر حملہ کیا تھا، اور اس کا بس نہ چلا اس عورت کو جان سے مار دے۔ میں ٹھیک ہوں، منت نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بڑھ کر عرش کی طرح ہی عرش کے ماتھے پر بوسہ دیا اور شرما گئی۔ او میرا بچہ بہت کیوٹ ہے، عرش اس کے گال پر لب رکھا مسکرا کر بولا۔ ابھی میں منت کو لے کر جا رہا ہوں، 1 گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ اس نے شفا کو اطلاع دی تو وہ سر ہلا گئی۔ ان کے جانے کے بعد فرید نے شفا کی طرف دیکھا۔ کیا سوچ رہی؟ اس نے پرسوچ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ان دونوں کے بیچ کیا ہوا تھا؟ اس نے دیر سے پوچھا۔ کن دونوں کے بیچ؟ فرید نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ منت کے پاپا اور ماما کے بیچ۔ اس نے نظریں جھکائے کہا، ادھر دیکھو شفا، اس عورت نے بھلے ہی منت کو جنم دیا، لیکن اس کی ماں تم ہو، اس کی پرورش تم کر رہی ہو۔ وہ تو اسے پیدا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آدم نے اسے مجبور کیا، تب جا کر منت اس دنیا میں آئی۔ دوسرے ہی ہفتے وہ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہاں تک کہ اس نے پیدا ہونے کے بعد بھی اپنی بیٹی کو ایک بار سینے سے نہیں لگایا۔ وہ ماں کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس لیے اس کو تو منت کی ماں مت کو اس نے آج منت کی جان لینے کی کوشش، جو تھوڑا بہت پیدا کرنے کا حق تھا اس کا، وہ آج وہ حق بھی کھو چکی ہے۔ اس کی ماں تم ہو، صرف تم، اس پر تمہارا حق ہے، تمہاری بیٹی ہے وہ۔ فرید نے اسے سنجیدگی سے سمجھا۔ شفا نے اس کی طرف دیکھا، ان آنکھوں میں ایک ڈر تھا
اس گھر سے دور جانے کا ڈر، اپنی بیٹی کو کھونے کا ڈر۔ آدم نے ان سے محبت کی شادی کی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں ان کے بیچ میں آ گئی، اسی لیے سب خراب ہو گیا۔ وہ اپنے آنسو کو بہنے سے روک نہیں پائی تھی۔ تم سے کس نے کہا ان کی شادی محبت کی تھی؟ یہ شادی آدم نے شہریار بائی کی محبت میں کی تھی۔ اس کے بعد فری شروع سے آخر تک اسے سب بتاتی چلی، کیونکہ خانزادہ مینشا میں صرف ایک پری ہی تھی جو آدم کی زندگی کے ہر پنے سے واقف تھے۔ وہ اس کی بہن، دوست، ہمراز زیادہ تھی۔ آج بھی گھر والوں کو لگتا تھا زرش سے شادی آدم نے اپنی پسند سے کی، کیونکہ اس نے گھر میں سب کو یہ بتایا تھا تاکہ کوئی بھی زرش کے بارے میں غلط نہ سوچے۔ اپنے رشتوں میں ایمانداری کا قائل ہے، وہ ہر رشتے کو اہمیت دیتا ہے، وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے۔ لیکن آدم کی پہلی اور آخری محبت تم ہو۔ جب تم بے ہوش ہوئی تھی وہ پاگل ہو گیا تھا۔ بھائی صرف تم سے محبت کرتا ہے اور تمہارا ہی ہے، تم کچھ مت سوچو۔ اور فرید نے اس کے آنسو صاف کر کہا، اچھا اب تم چلو ڈنر کرو ہمارے ساتھ، کیونکہ میں تھوڑی دیر میں احد کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ فرید نے اسے بھی اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ آپ ہی میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ اس کا دل ایک دم ہلکا ہو گیا تھا، اس لیے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے جلدی آنا۔ پری کہہ کر چلی گئی تو وہ بھی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہے؟ اس نے آدم کی طرف دیکھا، دھڑکتے دل سے پوچھا۔ وہ اس وقت شہریار کے ساتھ آدم کے آفس میں تھی۔ ڈائیورس پیپر آدم نے سنجیدگی سے کہا تو زرش کے سر پر کوئی پہاڑ آ کر گرا تھا۔ کیا کہا؟ اس نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی، اسے لگا اس نے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ شہریار بھی سنجیدگی سے وہیں بیٹھا تھا۔ میں آدم حضرت اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے ایک ہی جملہ 3 بار دہرایا تھا۔ شہریار نے تکلیف سے آنکھیں مینچ لی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بہن کو برباد ہوتے دیکھ رہا تھا اور اس بربادی کی وجہ اس کی بہن ہوتی۔ نہیں آدم تم کیا بول رہے ہو؟ بھائی سنیے، اب زرش بوکھلا کر کھڑی ہوئی، تم میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، ان سب کو نہیں مانتی، تم میرے ہو۔ اور گھبرا کر بولتی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اگر شہریار نے اس کا ہاتھ تھام لیا، چھوڑو مجھے، جاؤ تم یہاں سے، یہ ہم دونوں کا مسئلہ ہے، ہم خود سالو کریں گے۔ وہ شہریار کا ہاتھ جھٹکتے غصے سے چیخی کی طرف بڑی، مگر آدم اس کے پاس آنے پر 2 قدم دور ہوا۔ وہ اب اس کے لیے نامحرم ہو چکی تھی۔ زرش چلو یہاں سے، اب تم میرے صبر کے امتحان لے رہی ہو۔ شہریار نے اسے بازو سے جکڑا تھا۔ تم نے میرا گھر برباد کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ شہریار کے بازو پر دانت کاٹتی خود کو چھڑوا گئی۔ آدم سنجیدگی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ شہریار کی آنکھوں میں موجود تکلیف پر شرمندہ تھا۔ خدا کا بات ہے تمہیں میری حال پر رحم کرو یار۔ شہریار نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر بے بسی سے جھنجھوڑا تھا۔ پیچھے دھکیلنے کی کوشش، مگر شہریار اس کے بازو کو سختی سے جکڑ گیا اور کھینچتے پر باہر لے گیا۔ آدم بے بسی سے کچھ بڑھ گیا اور آنکھیں مون لی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی اسی کو نبھانے کی، وہ اپنے اصولوں آپ تک اس کی ہر جائز ناجائز بات بھی مانتا تھا۔ اس نے زرش کی بہت بڑی غلطی کو معاف کیا تھا، یہاں تک کہ جب وہ اسے اس کی بیٹی کو چھوڑ کر گیا، اس نے زرش کو طلاق نہیں دی تھی، صرف منت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسے لگتا تھا وہ کچھ دنوں بعد تھک کر واپس آ جائے گی۔ وہ اپنی بیٹی کو ماں سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی وہ زرش جیسی جذباتی لڑکی کو اکیلا چھوڑنا چاہتا تھا۔ کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شفا سے نکاح کر کے وہ یہ نکاح بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تب شہریار اور فری ہی تھی جس نے اسے راضی کیا اس نکاح کے لیے۔ پھر جب اس کی زندگی میں شفائی پہلی بار اس کے سینے میں موجود مردہ دل دھڑکا تھا، وہ ایک نیک اور پاکیزہ لڑکی تھی، وہ اپنے سے جڑے رشتوں سے محبت کرنے والی، حسد و بغض سے پاک۔ تو پہلی رات اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا جب وہ دلہن بنی ڈری صحن اس کے سامنے بیٹھی تھی، لیکن وہ ڈرتا تھا اسے ہی وہ انصاف نہیں کر پا رہا تھا، نہ کوئی فیصلہ۔ پھر شفا اپنی محبت اور سادگی سے اس کو ہی نہیں اس کی بیٹی کو بھی جیت گئی۔ وہ چاہ کر بھی اسے دور نہیں رہ پایا۔ جب زرش واپس آئے وہ کچھ سمجھ نہیں پائے وہ کیا کرے۔ اس نے زرش کو نکالا نہیں تھا، وہ ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنے لیے زرش کے پاگل پن سے واقف تھا۔ وہ زرش کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اسے زرش سے محبت نہیں تھی کہ وہ اس کے نکاح میں تھی، لیکن اس نے پھر وہاں منت کو مارنے کی کوشش کی۔ تھوڑی بہت جو گنجائش زرش کے لیے اس کی زندگی میں تھی وہ اسی وقت ختم ہو گئی۔ اس کی جگہ نفرت نے لے لی۔ وہ اپنی ہی بیٹی کے قاتل کو اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے زرش کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا، جس میں شہریار بھی متفق تھا، کیونکہ وہ اپنی بہن کی وجہ سے منت یا کسی کی بھی زندگی پر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اسے کسی بھی طرح اپنے گھر لے آیا تھا۔ عالیہ ان دونوں کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اب ٹھیک ہے؟ اس نے زرش کی بکھری حالت دیکھ کر تورہم بڑی نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ شہریار سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتی وہ عالیہ کے پاس ہے اور سر تا پاؤں اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ ایک کانفیڈنٹ لڑکی تھی، اس کے باوجود اسے زرش سے خوف آیا۔ شہریار تھا کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم ہو وہ لڑکی جس کی وجہ سے میرا بھائی اپنی بہن تک قبول گیا؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ عالیہ نے حلق تار کیا جبکہ شہریار نے زرش کو دیکھا۔ زرش اعلام کو تم کمرے میں جا کر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اعلام کو مجھے آرام کے قابل چھوڑا، کب تم اس لڑکی کی محبت میں اتنے اندھے ہو کہ اپنی بہن کو انصاف نہیں دلا سکے؟
आदम को अपनी मनमानी करने दी तुमने। तुम चाहते तो तुम उसे रोक सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रोका। इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ने अचानक बिना किसी को समझने का मौका दिए बगैर टेबल पर पड़ा बांस उठाकर आलिया के सर पर दे मारा था, और वो वही खून तेजी से आलिया का चेहरा भिगोने लगा। शहरयार भागकर आलिया को थाम कर जो गिर रही थी, उसे समझ ही नहीं आया क्या हुआ, जबकि जरिश उसको मारकर बाहर की तरफ भाग चुकी थी। शहरी आलिया ने बंद होती आंखों से उसे पुकारा तो वो जल्दी से उसे उठाकर बाहर भागा था। और जैसे ही खबर मिली वो शहरयार के पास आ गया था। शहरयार के गार्ड ने उसे आलिया को जख्मी उठाते भागते देखा आदम को कॉल की थी। शहरयार से हाथों में गिराए बेंच पर बैठा था। वो आकर उसके पास बैठ के परेशान माँ तो भाभी ठीक हो जाएंगे। आदम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शहरयार ने नजर उठाकर उसे देखा तो आदम दंग रंगे लंबा चौड़ा मर्द रो रहा था। उसके हाथ पर भी खून लगा हुआ था। आदम ने बेसाथ उसे गले से लगा लिया। किसी का सहारा पाते ही वो बेआवाज रोने लगा, लेकिन आदम को उसके आंसू अपने कंधे पर महसूस हो रहे थे। हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। आदम ने धीरे से कहा, मैं ना एक अच्छा भाई बन सका और ना ही एक अच्छा शोहर। धीरे से कहा, मैं अपनी बहन को सही गलत की पहचान नहीं सिखा सका। मैं अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सका। मैं अपने दोस्त को मुश्किल में डालने का सबब बना। उस वक्त वो बुरता रो रहा था। शायद तुम ऐसा क्यों सोचते हो यार, इंसान में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। आदम ने उसे सीधा किया। अभी कहाँ है वो? आदम ने संजीदगी से दर्ज का पूछा। घर पर होगी। शहरियार ने शर्ट के आस्तीन से अपना चेहरा साफ किया। नहीं, वो वहाँ नहीं, तुम्हारे गार्ड से पूछा मैंने। आदम ने बताया तो वो उठ खड़ा हुआ। नहीं, वो कहाँ जा सकते, पता नहीं किस हाल में होगी। जिस तरह की उसकी कंडीशन, वो अपने साथ कुछ गलत ना कर दे। आदम, तुम उसे ढूंढो। मैं तासुब से देखा जो इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी अपनी बहन के बारे में सोचा था। ठीक है, परेशान मत हो, मैं ढूंढता हूँ उसे, लेकिन किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे लाजमी कॉल करना, और मैं सलाड को बेता हूँ तुम्हारे पास। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो शहरयार को गले लगा कर बोलता वहाँ से निकला था। पूरी रात वो और उसकी टीम जरिश को हर जगह ढूंढ चुकी थी, लेकिन वो कहीं नहीं थी। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, आसपास के घर, हर जगह जहाँ उसके होने का अमकान था, कहीं नहीं मिली। वो अपने लोगों को उसे ढूंढने का अमल जारी रखने का बोलता। सुबह के टाइम वापस शहरयार के पास आया था। सलार भी उसके साथ ही बैठा था। वो होश आ चुका था, लेकिन उसके माथे पर गहरी चोट आई थी, जिस पर टांके लगे थे। शहरयार को जैसे जरिश की गुमशुदगी का पता चला, वो मजीद परेशान हो गया। तो उसने अपने तौर पर भी तलाश किया, लेकिन उसे नहीं मिला था, नहीं मिली। वो हाल ही हाथ वापस लौटा। हालिया को भी 3 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। उन्हें शहरयार से कोई शिकायत नहीं की। वो अपने शोहर की जबरदस्ती से परेशान थे। उन दोनों आदम साई की तरह शहरयार के साथ था, और साथ साथ जरिश की तलाश भी चल रही थी, मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिले। न जाने ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। सॉरी, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। शहरयार आलिया का हाथ थामे दामन से बोला, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, जो हुआ उससे भूल जाइए। इसमें आपका कोई कसूर नहीं, मेरे लिए बहुत है कि आप मेरे साथ हैं। आलिया अपना सर उसके सीने से लगा कर आंखें मूंद गई। शहरयार ने पति के ऊपर से उसके माथे पर बोसा दिया। उसने आहत के खिलाफ सारे सबूत जमा करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया था, और ताई अम्मी के कुछ पैसे पकड़ा के समरा की शादी भी खुद करवाई। पैसों के लालच में अर्श की हर बात मान थी कि उस बात से अनजान के अर्श आहत को पुलिस के हवाले कर चुका है। उनको लगा कि हमेशा तक वो कहीं चला गया होगा, कुछ दिनों में लौट आएगा। सालार कमरे में आया तो वो कमरे में नहीं थी। वो सबसे पहले जाकर फ्रेश हुआ और बेचैनी से उसका इंतज़ार करने लगा। 2 दिन से वो घर नहीं आ पाया था। उसे अपनी बीवी की शदीद याद आ रही थी। वो अभी कमरे से बाहर जाने ही लगा था कि कमरे में दाखिल होती जिज़ा से ज़ोर से टकराया। जिज़ा ने उस चट्टान मा वजूद को घूर कर देखा, और उसकी गोली की परवाह किए बगैर उसे कमर से पकड़ के अंदर लाया। दरवाज़े बंद करके उसके साथ लगा दिया। वो बिना उसको कुछ भी सोचने का मौका दिए उसकी सांसों को कैद कर गया था। अचानक अवतार बा कंधे से उसकी शर्ट शिद्दत से बेंच के सलाब उसके होंठों को आज़ादी बख्शा। उसे बाजू में उठाकर जिस जगह उसके इरादे जानकर हल्क खुश्क हुआ था। वो तो उसे खाने के लिए बुलाने नहीं आई थी, मगर वो तो किसी और ही मूड में था। सलार प्लीज उसने घबरा कर पुकारा, मगर वो उसे बार बार लटा कर लाइट ऑफ करता। नाइट बल्ब चला चुका था। वो नीम अंधेरे में भी उसके उड़ते रंगों को बखूबी देख सकता था। ये शर्म है मुझे मजीद तुम्हारा सिर करे। वो उसके चेहरे पर अपने लबों का लम्स छोड़ता धीरे से सरगोशी करने लगा। सलार नहीं करे लीजिए साहब, हमारा इंतज़ार कर हैं, कोई आ जाएगा। वो जहाँ से होकर बड़ी सलार का पास आना है उसकी जान निकाल देता था। कहाँ वो उसकी कुर्बत का वहाँ था। वो इतने करीब था कि जिज़ा के लिए खुलकर सांस लेना मुहाल हो गया था। ऊपर से उसकी नज़र उसकी हथेली के ऊपर सीने से नम कर गया। सबको पता है हम मियाँ बीवी इस वक्त मसरूफ़ है, कोई नहीं आएगा। सलार जुबानी लहज में बोलता उसकी गर्दन से दुपट्टा निकाल कर ज़मीन पर फेंक गया। सलार की नज़र उसकी बीजी बोन पर पड़ती और फिर नज़र बढ़ता कर थोड़ी नीचे गिर। जिज़ा ने घबरा कर घुटनों को फोल्ड करके खुद को छुपाने की कोशिश की। तो कुछ और ही इरादे किए बैठा था। एक झटके से उसे खींच कर बार बार लटाया। उसकी गर्दन पर झुक गया। जाम जाम ने लबों से उसकी जान हल्कान करने लगा। जिज़ा की जान तो तब निकली जब वो गर्दन का सफर तय करता मजीद हद पार करके जिज़ा ने सच उसकी गर्दन पर नहन गाड़ दिए थे। जिज़ा को लगा वो मर जाएगी। वो उसके
حال پر رحم کرتا دوبارہ ہونٹوں پر جھک کر اس کی سانسیں الجھا کے اس کے عمل میں بہت شدت تھی، مگر ابھی اس کا ہٹنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ اپنی دیوانگی اس کے ہونٹوں پر نکال کر اس سے تھوڑا دور ہوا تھا۔ آنسو کے زیر بم سے اس کے وجود میں ہوتی ہلچل نے سالار کو مزید بے خود کیا تھا۔ وہ بے خودی میں جھکا اس کے دل کے مقام پر لب رکھا، جیسا نے ساتھ اس کے بال دبوچے تھے، اس کے ہاتھ مرتہا کانپ رہے تھے۔ سالار نے اس کے ہاتھوں کو اپنے بالوں سے آزاد کر کے بر سے لگائے تھے اور آہستہ آہستہ اپنے لبوں سے اس کے وجود کے ہر نقش کو چھونے لگا۔ سالار نہیں، میں مر جاؤں گی۔ اس کے لمس سے گھبرا کر وہ رو پڑی تھی۔ میری جان، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، یقین رکھو مجھ پر، جب تک تمہارے وجود سے میں مہکا نہ دوں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اس کی خمار الدو سرگوشی جیسا کہ جان قذاب بنی ہوتی آئے تو وہ کوئی اور ہی سالار لا کرتا۔ وہ تھوڑا اس سے دور ہوا اور اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکی۔ اس کے بعد وہ جیسا کہ ہر پردے کا دشمن بنتا، اس کے ہر پردے کو گراتا، اور جیسا کہ سانسیں رک گیا تھا۔ وہ شرم و حیا سے لبریز آنکھیں سطحی سے میچ گئی تھی۔ اپنے افراد کے تمام رہائی باندھ دے کر وہ خود کو حالات کے حوالے کر گئے تھے۔ سالار کی بے باکی اور چیزیں دیکھ وہ اسی سے بچنے کو اسی کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ سالار قطرہ قطرہ سے اپنی محبت میں پگلانے لگا تھا۔ کمرے کے منحوس اندھیرے میں بس ان کی دھڑکنوں کا شور رقصا تھا۔ وہ اپنی قربت اور سرگوشی سے اسے معتبر کرتا اپنے دیہر زخم کا ازالہ کر گیا۔ یہ 3 دن ہو گئے مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ انہیں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے بہت بار فون کیا، مگر ہر بار اسے مایوسی میری تنگ آ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ منت کو بھی پروا بیگم نے اپنے ساتھ لا لیا تھا۔ پہلے اس نے سوچا باہر جا کر گارڈن میں چہل قدمی کرے، مگر پھر گارڈن کی موجودگی کا سودی قدم اوپر جاتی سیڑھی کی طرف موڑ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اوپر آ کر ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ قدم بڑھاتی ریلنگ کی طرف بڑھ گئی، جہاں سے مینشن کا پورا گارڈن بہت خوبصورت نظر آتا تھا۔ نہیں پتہ تھا زندگی آگے کیا موڑ لینے والی ہے، لیکن اسے آدم پر پورا بھروسہ تھا وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ابھی اسے آئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہوتی اس تیز بارش سے وہ بوکھلا گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش، مگر بارش اور تیز ہوا نے اس کے قدم جگڑ لیے تھے۔ پہلے ہی وہ داندھ پانی سے تھی، مگر اچانک ہوئی بارش نے اسے پوری طرح بھگو کر کانپنے پر مجبور کر دیا۔ سردی کی شدت ایک دم بڑھ گئی تھی۔ وہ لڑزتے قدموں سے خود کو گرتی سیڑھی کی طرف بڑھ گئی۔ اندھیرے میں نظر آتے ہولے پر پتے ان کے منہ سے زور سے ایک چیخ نکلی تھی، مگر آدم کے بھاری ہاتھ نے اس کی چیخ کا گلا گونڈ کر باہر نکلنے سے روکا تھا۔ وہ پڑی پڑی آنکھوں سے آدم کو دیکھنے لگی۔ یونیفارم میں وہ پوری طرح بھیگ چکا تھا، ماتھے پر بکھرے بال اور نیند سے ہوتی بوجھل آنکھوں کے ساتھ وہ اس کے وہ ہاتھ جمائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ جب ڈیوٹی سے واپس آیا، پہلی نظر اس کے اوپر چھت پر کھڑی اپنی بیوی پڑ گئی تھی۔ آدم کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا دل سکون سے بڑھ گیا تھا، مگر سردی کی شدت سے اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ آدم نے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کے لڑتے وجود کو بازوؤں میں اٹھایا، نیچے بڑھ گیا۔ وہ اسے کمرے میں لا کر بر پر لٹا گیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شفا بری طرح کانپ رہی تھی۔ اسے بارش بہت اچھی لگتی تھی، مگر وہ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ہمیشہ بیمار پڑ جاتی تھی۔ ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور ہاتھ پاؤں کی کپکپاہٹ واضح تھی۔ آدم دروازہ بند کرتا واپس آیا۔ وہ اپنی گیلی شرٹ اتار کر اس کے پاس بیٹھ کے آدم اس کی حالت دیکھتا اس کی شرٹ اتارنے لگا، مگر شفا اس کا ہاتھ سختی سے تھام گئی۔